السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم المرتبہ ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جس عظیم المرتبہ ہستی کو دنیا بہت کم جانتی ہے، جو جود و کرم، سخاوت و فیاضی کے بڑے ہی اونچے مرتبے پر فائز تھے، جنہوں نے ایمان کی مٹھاس کو بڑے ہی قریب ترین ہو کر کے اپنایا۔ خواتین انصار میں اس خاتون نے ایثار و قربانی کا ایسا اچھوتا انداز اختیار کیا جس نے انہیں ان خواتین میں سر فہرست لا کھڑا کیا جو پہلے دن ہی ایمان کے مٹھاس سے لطف و اندوز اور شاد کام ہو چکی تھی۔ جس دن نور اسلام کی کرنیں مدینہ منورہ پر ضیاء ریز ہوئی، یہ عظیم المرتبت، کریم الفطرت صحابیہ سیدہ ام دحداح انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بھلا ام دحداح انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نوادرات شخصیات میں سے ہے جن کا تذکرہ بہت کم ہوا کرتا ہے اور جن کو دنیا بہت کم جانتی ہے، مگر یہ بڑے ہی نایاب اور چھپے ہوئے گوہر ہیں جن کی سیرت کا ہر ایک باب، ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ روشن اور تابناک ہے، سبق آموز ہے۔ تو میں یہاں پہلے رک کر کے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ سلسلہ وار سیرت کے واقعات، دعاؤں کے سلسلے اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے تو آپ اسے فوری پانے کے لیے، ہر روز پانے کے لیے، بلا کسی محنت و لگن کے آپ اسے سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو جو گھنٹی جیسے سمبل بنے ہوئے ہیں اسے دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے، اور تاثرات کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کریں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کی ان نرالی ہستیوں کی سیرت کا روشن باب ہر ایک امت کے فرزندوں اور دختروں تک پہنچ جائے۔ یہ عظیم المرتبت خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جلیل القدر صحابیات میں سے ہے جنہوں نے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیے، لیکن انہیں زیادہ شہرت نہ ملی اور نہ ہی مورخین نے کچھ زیادہ اس پر خامہ فرسائی کی۔ دراصل یہ ان خواتین میں سے ہے جنہوں نے دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کے بجائے آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دی۔ زندگی بھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کو مطمع نظر بنائے رکھا۔ جب سے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر داعیہ اول رسول مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سفیر بن کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، انہوں نے اہل مدینہ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا شروع کیا تو وہ جوق در جوق دین الہی کو قبول کرنے لگے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کو ہجرت کے عظیم الشان دن کے لیے تیار کرنے لگے۔ یاد ایمان کے خوشبودار جھونکے مدینہ منورہ کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ مدینہ منورہ کے ایک گوشے میں رہائش پذیر خاندان کو اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے اپنا نام اہل جنت میں لکھوا لیا۔ یہ خاندان حضرت ام دحداح انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جن کے تمام افراد ایک ہی وقت میں دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ! نیک بخت قافلے کے ساتھ رواں دواں ہوئے۔ حضرت ام دحداح انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پیش کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے ان کے خاوند عظیم المرتبہ صحابی ابو دحداح ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ پیش کریں گے۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح تھا: ثابت بن دحداح بن نعیم بن غنم بن ایاس، یہ انصار کے حلیف تھے۔ یہ درسگاہ نبوت کے ان تربیت یافتہ شہسوار
ہونہار اور اطاعت گزار شاگردان رشید میں سے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا شعار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنایا اور انہوں نے اپنے جسم، جانیں اور مال اسلام کی سربلندی کے خاطر قربان کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو پا لیا۔ ابو دہدہ اور ام دہدہ کے نصیبے پر زمانہ رشک کرتا ہے، کس قدر نفع بخش ان کا سودا تھا۔ انصار نے جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، وہ قرآنی آیات کی تلاوت میں منہمک ہوئے۔ وہ اپنی دل کی دنیا کو قرآنی آیات کی فہم و بصیرت سے آباد کرنے لگے، وہ ان آیات پر عمل پیرا ہو کر سعادت دارین حاصل کرنے لگے۔ ابو دہدہ اور ان کی بیوی ام دہدہ رضی اللہ عنہما ان خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کے دل قرآن کریم کے نور سے چمک اٹھے تھے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑی زرخیز زمین تھی جس میں گھنے باغات اور وافر مقدار میں میٹھا پانی تھا۔ حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا امور خیر سر انجام دینے میں اپنے خاوند کی معاون تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ آیت 245، سورۃ الحدید آیت 11۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تاخیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ان کی زوجہ محترمہ ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے خاوند کا بھرپور ساتھ دیا، اس لالچ میں کہ وہ کچھ ہمیں مل جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو نوازنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر وہ لوگ جنت کے اور نیکیوں کے حریص تھے اور اللہ کی رضا کے حریص تھے۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے، حالانکہ وہ تو قرض سے غنی اور بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ عرض کی کہ اگر میں اپنے رب کو قرض دوں تو کیا وہ مجھے میرے بچوں کو جنت میں داخل فرما دے گا؟ سبحان اللہ، یہ کس قدر عجیب و غریب بات تھی، کتنی اچھی اور پیاری بات تھی، کتنی بڑی مانگ تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ دیکھیے تو ذرا گرامی قدر سامعین کرام، ہم اور آپ آج کیا سوال کرتے ہیں اپنے بچوں کی مالی ترقی کے لیے اور طرح طرح کی دنیاوی ترقی کے لیے، لیکن ایک صحابی اور ایک صحابیہ کیا چاہتی ہیں کہ ہم پورے فیملی سمیت جنت میں داخل ہو جائیں، اور اس فراق اور اس کوشش میں رہتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں بالکل بالکل، تم سب کے سب اپنے بال بچوں کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس مقدس اور مبارک ہستی نے، اس خوش نصیب نیک بخت انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنا دست اطہر پکڑائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو باغ ہیں، ایک نشیبی علاقے میں اور ایک بالائی علاقے میں، بخدا
واللہ اللہ کی قسم اس کے علاوہ میری اور کوئی جائیداد نہیں، میں یہ دونوں باغ بطور قرض اللہ کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کے گزران کے لیے اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان میں سے بہترین باغ جس میں سے 600 کھجوروں کے درخت ہیں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو دہدہ یہ کہہ کر چلے گئے، اپنی بیوی ام دہدہ کے پاس آئے، اب وہ باغ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھجوروں کے سائے میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس موقع پر ابو دہدہ نے یہ اشعار کہے۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو کو طوالت میں نہ ڈالنے کی وجہ سے ہم نے حضرت سیدہ ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کہ اس واقعے کو 2 اقساط میں تقسیم کیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے جو حضرت سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار ہیں ہم اگلی قسط میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں آپ سب کو رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔